اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج امام الکائنات امامنا سیدنا دافع ہلاکت امت محمدیہ و خاتم ولایت محمدیہ خاتم الاولیاء حضور پرنور سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد مبارک کے سلسلے میں جو مجالس کا انعقاد عمل میں آیا ہے، اس میں کی 8ویں مجلس ہے جو آپ جس سے خطاب کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ گزشتہ تقریباً 7 دنوں سے آپ اسی بات کو سن رہے ہیں کہ جب امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت عمل میں آئی، ہاتف غیبی نے آواز دی تھی کہ کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ سننے والے کانوں نے اس آواز کو سنا تھا، پھر اس کے بعد اس کی تلاش میں نکلے تھے کہ وہ کون حق ہے جو پیدا ہوا۔ ڈھونڈنے والے کو حقیقت مل جاتی ہے۔ من جد وجدہ، انسان کو کوشش اور طلب کرنی چاہیے۔ اگر آدمی طلب اور کوشش اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر پر بیٹھے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ حق خود بخود کھل کر ہمارے سامنے آ جائے، اس میں کبھی انسان کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ خود یہ آواز کو آپ نے سنا، اور اس آواز کے بعد شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کا اس آواز کی تلاش کے سلسلے میں نکلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جو آواز تو آ چکی تھی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اس کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ضروری بات کہہ رہا ہوں، مردوں سے اور عورتوں سے خواہش کروں گا کہ آج کے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ اسی سلسلے میں بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ناواقفوں کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سادہ لوح نوجوانوں کو جو باہر زیادہ رہتے ہیں، معلومات نہیں رہتے، تو ان کے سامنے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح جواب دینا چاہیے، جواب ان کو بند نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے اعتقاد میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ان مجلسوں کے انعقاد کا مقصد قسم بخدا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ملت مہدویہ کے نوجوانوں کو صحیح عقائد کے تعلق سے واقفیت بہم پہنچائی جائے، ایمان و احسان کے باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اگر کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں یا پیدا کروائے جا رہے ہوں جن کا مقصد عقائد میں جھول پیدا کرنا ہے، ملت مہدویہ کی اور مذہب مہدویہ کی گرفت کو کمزور کرنا ہے،
تو ان مجلسوں کے ذریعے سے جو معلومات آپ کو دیے جاتے ہیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ 14 مجلسوں کو کوئی اٹینڈ کر لے، ان 14 مجلسوں میں ہونے والی بیانات کو اچھی طرح یاد کر لے، سن لے اور سمجھ لے، تو بہت سارے سوالات کا جواب دینے کے خود وہ موقف میں پیدا ہو جائے گا، اس موقف میں آ جائے گا، اور کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اس کے دل کو تسلی ہوگی۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کم از کم میرے دل کو اطمینان پیدا ہو جائے، تو آپ لوگوں کے دلوں میں بھی اطمینان کی لہر دوڑ اٹھے گی، بلکہ اطمینان کا سمندر موزن ہوگا، اور ایمان و یقین کے سلسلے میں اطمینان ہی بہت زیادہ کام کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ بے یقینی کی کیفیت اگر دلوں میں پیدا ہو، بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو، تو وہ ایمان زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ اطمینان کا تیل ضروری ہے ایمان کے چراغ کو جلانے کے لیے، جس طرح چراغ کو جلانے کے لیے تیل کو ڈالتے رہنا ضروری ہے، ورنہ چراغ بھی اچھا ہے، بتی بھی ہے، آپ نے اس کو ماچس بھی بتائی، لیکن اگر تیل کا اگر آپ نے اس میں انتظام نہیں کیا تو تھوڑی دیر تک تو بتی جلے گی اور اس کے بعد میں چراغ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ چاروں طرف سے باد جکھڑ چل رہے ہوں، ایسے وقت میں جبکہ اس چراغ کو سرے راہ رکھ دیا گیا ہو، اس پر حباب کا بھی کوئی انتظام نہیں کہ جو ہواؤں سے مقابلہ کر سکے، اس لو کو باقی رکھ سکے، ایک چھوٹی سی لو چاروں طرف سے چلنے والی ہواؤں کا مقابلہ کرنے کی طاقت تو اپنے پاس رکھتی ہے، لیکن اگر باد جکھڑ ہو جائے، دم بدم اگر ہواؤں کا زور بڑھتا ہوا چلا جائے، تو وہ ٹمٹماتا ہوا دیا، اس چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کب تک ان ہواؤں کا مقابلہ کرتی رہے گی؟ اور جبکہ اس میں تیل کا بھی کوئی معقول انتظام نہ ہو تو وہ دم توڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد گھپ اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان و یقین کا چراغ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں جلایا ہے، اس کو آج بلکہ ہمیشہ کبھی شیطان کے وسوسوں کے ذریعے سے، کبھی دنیا داری کی ہواؤں نے، کبھی مخالف صحبتوں نے اس لو کو بجھانے کی لاکھ کوششیں کی ہیں۔ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ اس لو کو، اس چراغ کو بجھانے کی کوششیں بے انتہا ہوتی رہی۔ کعبۃ اللہ کے پاس ایک چراغ چھوٹا سا جلا تھا، پورا مکہ اس کا دشمن تھا، فقط بت پرستوں کی طرف سے نہیں، ظلم تو یہ تھا جیسا کہ بھی آج کی آیتوں میں آپ نے سنا، ظلم تو یہ ہو رہا تھا کہ مذہب کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، پیغمبروں کو ماننے والے، کتابوں پر ایمان لانے والوں نے بھی یہ کتاب کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ پیغمبروں کو ماننے والوں نے موسیٰ کو پیغمبر مانا، عیسیٰ کو پیغمبر مانا، مشرکین کو تو جانے دو کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، وہی کیا ہے ان کو خبر بھی نہیں تھی۔ لیکن کیا اہل کتاب تم کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ کتاب کسے کہتے ہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں تو اللہ کی کتاب موجود تھی، کیا تم نے تورات کو نہیں پڑھا تھا؟ کیا تم انجیل پر ایمان نہیں لائے تھے؟ کیا تم نے موسیٰ کو نہیں دیکھا، عیسیٰ کو نہیں دیکھا؟ اور کیا تورات و انجیل میں پیغمبروں کے تعلق سے واقعات کو تم نے نہیں پڑھا تھا؟ مشرکین اگر انکار کرتے تو ٹھیک تھا ان کے لیے،
لیکن اس لیے کہ ان کے پاس بہت عقل سے مطالبہ کیا جا رہا تھا. لیکن تمہارے پاس تو نقل بھی تھی، تمہارے پاس تو نظیریں بھی تھیں، تمہارے پاس تو دلیلیں بھی تھیں، تمہارے پاس تو مثالیں بھی تھیں، تمہارے پاس تو پروف بھی تھا. تم نے کیوں انکار کیا؟ مگر اہل کتاب نے بھی وہی کام کیا جو ایک مشرکوں کو کرنا چاہیے تھا. اور میں جب بات اہل کتاب کی کرتا ہوں تو ذرا آپ اپنی نظر کو ذرا وسیع کر لیجئے. آپ وسیع کر لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا. اہل کتاب سے مراد میں فقط یہود و نصارہ کی بات نہیں کرتا. اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہوتی ہے. ان کا کیا کام ہونا چاہیے تھا؟ جب اللہ کا خلیفہ آ جائے، اللہ کی ہدایت آ جائے، تو کیا اللہ کی ہدایتوں کو کتاب میں دیکھنے والے اللہ کے خلیفہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے خلیفہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ وہ جنہوں نے کتاب کو نہیں دیکھا، جنہوں نے ہدایت کا مزہ نہیں چکھا، ان کے لیے بات روا تھی. اور آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اپنے سمجھنے میں اپنی جگہ پر ہم حق بجانب ہیں کہ جو قوم رسول اللہ کو دیکھ چکی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعلیٰ معیار کو جو قوم دیکھ چکی ہے، جس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا ہے، جو قوم کتاب اللہ کو پڑھتی ہے اور وہ کتاب اس کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اخلاق و کردار کا انتہائی وہ اعلیٰ نمونہ کہ جس کی مثال دنیا میں اس وقت تک پیش نہیں کی جا سکتی تھی، وہ نمونہ آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سیرت کے ایک ایک جز کو محفوظ کر کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے. اور جب وہی نمونہ پھر تمہارے سامنے آتا ہے تو کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ جب ایک پھل کا مزہ تم نے چکھا اور اسی طرح کا پھل جب تمہارے سامنے آیا، اس کے رنگ کو دیکھا، اس کے سائز کو دیکھا، اس کی لذت کو دیکھا، اس کے بعد تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. اس سے گری ہوئی بات ہوتی، ہٹی ہوئی بات ہوتی، مخالفت بات ہوتی تو البتہ انکار کیا جا سکتا تھا. لیکن ہو بہو وہی، کوئی فرق نہیں ہے. جس کو نقش قدم کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، جس کو زیرکس کاپی کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہی بات کہتا ہے کہ اہل کتاب نے ظلم یہ ڈھایا کہ خود بھی انکار کرتے رہے اور لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو بھی روکتے رہے. یہ دگنا عذاب ان پر ہوا، دگنا گناہ وہ کرتے رہے کہ خود تو مانے نہیں، دوسروں کو بھی انکار کرنے پر اصرار کرتے رہے اور دوسروں کو مجبور کرتے رہے کہ نہیں، یہ اس نبی کو تو ماننا نہیں چاہیے. تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آدمی حقیقت کا انکار کر دینے پر، صداقت کا انکار، ازلی صداقت کا انکار کرنے پر، ایک ابدی حقیقت کا انکار کرنے پر آدمی تل جاتا ہے، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے نام سے یاد کرتا ہے. کافر کے معنی ڈھانپ دینے کے ہوتے ہیں، کافر کے معنی چھپا دینے والے کے ہوتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں کافر اسی کو کہتے ہیں جو سب سے بڑی حقیقت کو چھپاتا ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ کے ذات سے ہو کہ اللہ کے پیغمبروں کے ذات سے ہو، وحی کے تعلق سے ہو، کتابوں کے تعلق سے ہو، آخرت کے تعلق سے ہو. جب حقیقت کا انکار کرتا ہے تو اللہ اسی کو شرعی زبان میں کافر کے نام سے یاد کرتا ہے. بھائی وہاں کوئی کھڑے ہو جاؤ، دیکھو پھر وہ نہیں معلوم، بار بار اس مجلس میں ڈسٹربنسز ہو رہے ہیں. ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں مقرر کو تقریر میں تسلسل باقی رہے،
خیالات کا سلسلہ جب ٹوٹتا ہے، بولنے کا میں فرق پیدا ہوتا ہے تو خیالات ٹوٹ جاتے ہیں، نہ وہ روانی باقی رہتی، نہ وہ تسلسل باقی رہتا ہے، نہ وہ جذبات باقی رہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں فقط بولنے والے کو تو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہوگی، مگر سننے والوں کے ذہن پر ہتھوڑے سے پڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی جو سوچنے کا انداز ہے مقرر کے ساتھ جو وہ چلتے رہتے ہیں یا بھاگتے رہتے ہیں، تو اس میں ان کو رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بانیان مجلس کو چاہیے کہ وہ مجلس کے انعقاد میں خاص طور پر خیال رکھیں، خصوصاً جہاں اوپن مقامات پر جلسے رکھتے ہوں تو وہاں جانوروں کے آنے کے تعلق سے، بچوں کی گڑبڑ کے تعلق سے ذرا خاص طور پر خیال رکھیں، تاکہ مجلس کی سرگرمی میں کسی قسم کا فرق نہ ہونے پائے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اہل کتاب کی طرف سے بھی زیادہ دشواریاں پیش ہوئی، راستے میں رکاوٹیں ڈالے جانے لگیں۔ بات میں آپ کے سامنے جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ قل جاء الحق کی آواز آئی تھی، کتاب کے پڑھنے والے مفسرین اور تفسیروں کے پڑھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس آیت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اقدس سے ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ یہ آیت آتی ہے، آنے سے مراد آسمان سے نازل نہیں ہوئی، آواز سنائی دی، تو ایک بات جو اللہ کے رسول آخری پیغمبر کے لیے بات کہی گئی اور اس کے بعد اسی آواز کا اعادہ ہوتا رہتا ہے، تو ذہن میں اتنی بات تو آتی ہے کہ آج کی رات جو ہستی پیدا ہوئی ہے وہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے آخری پیغمبر کے بعد کبھی آواز آئی نہیں تھی، اور آج آئی ہے تو سوچنے والوں کو تو سوچا جا سکتا تھا کہ کیوں ہے، کیا بات ہے، یا اچانک آواز کیوں آئی۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب حق آیا، قرآن میں آیت تو سب کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، لیکن یہ جو آواز آئی تو فقط شیخ دانیال نے کیوں سنا، دوسروں تک یہ آواز کیوں، ہمارے کانوں کے پردوں سے وہ آواز کیوں نہیں آئی؟ اگر ہمارے پاس بھی آواز آ جاتی تو ہم سب مان لیتے تھے، مہدی موعود کو تسلیم کر لیتے۔ ایک کے پاس کیوں آئی؟ جب اتنی بڑی ہستی ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، جب اتنی بڑی ہستی ہے کہ جس کے انکار کو کفر کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، جب اتنی بڑی ہستی ہے کہ جس کے آنے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 حدیثوں سے زیادہ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے، یہ مقدس ہستی ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن شریف میں کئی جگہ ایسے 20 آیتوں میں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ جب بات ایمان و کفر کے مدار کی آ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس آواز کو اتنا عام تام ہونا چاہیے تھا کہ سب دیکھ لیتے، سب سن لیتے، تو پھر کوئی بات باقی نہ رہتی تھی۔ لیکن ہماری روایتوں میں، آپ کی روایتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی روایتوں میں یہ بات آئی ہے، آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فقط شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آواز کو سنا اور ان کے سوا کسی نے اس آواز کو نہیں سنا۔ تو ایک آدمی کی آواز کے سن لینے سے کیا ساری دنیا پر حقیقت واہ ہو سکتی ہے؟ سب پر اس بات کا انکشاف ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ایک بہت بڑی ہستی پیدا ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ذرا سوچو، کیا قرآن شریف تمام لوگوں کے دلوں پر نازل ہوا؟ یہ آیت بھی نازل ہوئی قل جاء الحق کی، تو کیا سب پر نازل ہوئی تھی؟ جبرائیل کو کس نے دیکھا تھا؟ اور جبرائیل نے کلام لایا تو کس پر لائے؟ کافروں کا مطالبہ تو یہی تھا کہ بھئی آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ فرشتے ایسا کلام لائیں ہمارے ساتھ نظروں کے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو دیکھ لیں، وہ آپ کو جو وحی آتی ہے ہمارے سامنے پڑھ کر سنا دیں تو ہم آپ کی بات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ گپ چپ گھر میں رہتے ہیں اور باہر نکل کر کہتے ہیں ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، وحی آئی، یہ آیتیں پیش کیے،
تو رسول اللہ کے کہنے پر ہم کیسا مان لیں ایک آدمی کے کہنے پر؟ مگر جب رسول اللہ کے کہنے پر وہی اللہ کی وحی آتی ہے اور ان کے ایک کہنے پر ساری دنیا ایمان لاتی ہے، تو اسی طرح وہ آواز کا اعادہ بھی ہوا تو سب کے سامنے نہیں ہوا، سننے والے کانوں نے سنا اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، سب کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا۔ حقیقت جب سب کے سامنے نہیں آئی تو اس کا اعادہ سب کے سامنے کیسے ہوا، کیسے ہو سکتا تھا؟ دیکھنے والی آنکھیں ہی دیکھ سکتی ہیں اور سننے والے کان ہی سن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے تھے، تکلیف کا عالم، مسجد پوری طرح بند نہیں پائی تھی، جس قدر تھوڑا بہت چندہ وصول ہوا تھا مسجد بنی تھی، مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنی تھی، دنیا اسلام کی پہلی مسجد بن رہی ہے، منبر کا کوئی انتظام نہیں تھا، کھجور کا تنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو پر ہاتھ رکھ اپنے سینے سے لگائے ہوئے خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ کا خطبہ دیتے، عیدین کا خطبہ ہوتا یا عیدین کے خطبے کو کبھی باہر تشریف لے جاتے تو جمعہ کا خطبے کے لیے آپ اس کو اپنے قریب رکھتے تھے، سینے سے لگائے رکھتے، اور جب ایک آدمی نے منبر بنا دیا، لکڑی کا منبر بن کر تیار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دینے لگے، جیسے آپ منبر پر چڑھتے ہیں ایک بچے کی محبت و شوق سے فراق میں جو بچہ روتا ہے، رونے کی باریک آواز آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھتے ہیں، خطبہ بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ستون کے قریب جاتے ہیں اور اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہ ستون رو رہا ہے، یہ ستون کہہ رہا ہے کہ اب تک تو مجھے یہ شرف ملتا تھا کہ آپ کا سینہ مجھ سے لگتا تھا، مجھے تسلیم ہوتی تھی، میری ممبر بن جانے کی وجہ سے آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور مجھے جو صحبت نصیب ہوتی تھی میں اس سے محروم ہو گیا ہوں، میں اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے مسائل اس واقعے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا ایک بے جان کو بھی احساس ہو سکتا ہے؟ بے جان کو احساس، تر درخت نہیں، سائنس تو کہتی ہے، بایولوجی تو کہتی ہے کہ نہیں اس میں جان ہے، مگر سوکھے درخت میں جان کہاں سے پیدا ہوئی؟ تنا ہوا، کٹا ہوا تنا ہے، اس میں جان کہاں سے پیدا ہوئی؟ تر و تازہ بھی نہیں ہے، بالکل سوکھا ہے، جان اس پہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ احساس ہوتا ہے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس، رسول اللہ کے سینہ اقدس سے لگنے کا اسے احساس، سینے سے لگنے پر اسے اطمینان، سینے سے جدا ہونے پر اسے رنج بھی ہو رہا ہے۔ کیا دنیا اسلام اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ ساری دنیا اسلام مانتی ہے، رسول اللہ کے معجزات میں مانتی ہے اس کو، کہ حضور کا مقام تو اتنا بلند تھا کہ سوکھا ہوا تنا، نہ صرف یہ کہ رسول اس کے لگتے ہیں تو سکون محسوس کرتا ہے، بلکہ جب اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کو بھی تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک تو ہے کہ اس میں احساس پیدا ہوا، پہلے خوشی کا احساس اور مسرت و انبساط کا احساس تھا، آج درد کا احساس ہے، فراق کا احساس ہے، جدائی کا احساس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ زبان سے بولتا ہے کہ مجھے آپ کی جدائی سے رنج بھی ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ اب اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ درخت نے کس زبان میں بات کی تھی، کس زبان میں بات کی ہوگی؟ عربی میں درخت کی کیا زبان ہوتی ہے؟
درخت کی کیا زبان ہوتی ہے؟ تو کیا آج کل کوئی عقل مند یا سائنسدان اپنے کمرے میں صوفے پر ٹیکا لگائے ہوئے یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ صاحب ان باتوں کو نعوذ باللہ یہ خرافات ہیں، یہ مسلمانوں نے اپنی محبت رسول میں ان باتوں کو گھڑ لیا ہے؟ میں ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ بتاؤ کہ اس درخت نے کس زبان میں رسول اللہ سے بات کی، تو کیا اس کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو خراب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اس کا جواب وہی دیں گے کہ رسول بہتر جانتا ہے کہ وہ کس زبان میں وہ گفتگو کر رہا تھا، مگر رسول اللہ نے سنا بھی اور اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو جواب بھی دیا ہے۔ یہ ہمارا اپنا ایمان ہے۔ محبت زبان کی محتاج نہیں ہوتی، محبت زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے کو آپ گود میں لے کر دیکھو، اب نہ وہ بات سمجھ سکتا ہے نہ میں بات سمجھ سکتا ہوں اس کی بات، وہ تو بولتا بھی نہیں ہے، میری بات کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معمولی مہینہ 2 مہینے کا بچہ، میں اتنا ضرور ہے کہ جب میں اس بچے کو گود میں لیتا ہوں اور جھک کر اسے پیار کرتا ہوں، مسکراتا ہوں، تو بچہ میری مسکراہٹ کو دیکھ کر خود بھی مسکرا دیتا ہے۔ یہ زبان سے بات تو نہیں ہوئی مگر سب کچھ ہو گیا جو محبت و پیار میں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں نے آنکھیں بدلی، آنکھوں کو سرخ کی، میں نے چہرے کو ذرا کرخت بنایا، غصے سے اس کو دیکھا تو بچہ رونے لگتا ہے۔ میں نے اسے کوئی بات کہی تھی مگر آنکھوں نے پیار بھی سمجھا دیا، غصہ بھی سمجھا دیا۔ تو محبت کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، پتہ نہیں کس زبان میں بات ہوئی مگر بات تو ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے نے بات کو سمجھا بھی اور بات کا جواب بھی دیا۔ نہ صرف یہ کہ اسے احساس ہوا، دوسرا یہ کہ اس نے اپنے احساس کو اچھے الفاظ میں رسول اللہ کے سامنے اظہار کر دیا۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں ہوا ہوں، ان قریب جنت میں تو میرے ساتھ آئے گا، جنت میں تو میرے ساتھ آئے گا۔ درخت کو بھی جنت کی آرزو ہے، رسول کی صحبت کی آرزو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو وہاں سے اکھڑوا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنے اندر حکمت کا دریا رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اب جنت ملے گی تو دنیا کے مطابق کب ملنے والی ہے جنت؟ پتہ نہیں، ہزاروں سال کے بعد قیامت برپا ہوگی تو جنت میں جائیں گے، مگر یہ بیچارہ تو ابھی رو رہا ہے، صحبت رسول سے جدا ہو کر رو رہا ہے، اور رسول اللہ نے اس کو تسلی دی ہے کہ فکر مت کر، تو میرے ساتھ رہے گا، جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ رسول اللہ نے اس کو وہاں سے اکھڑوا دیا اور کہا کہ میرے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو وہ جنت کا ٹکڑا ہو گیا، وہ بھی وہاں جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ خود یہاں جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنت کی کیاریوں میں سے فرمایا کہ ما بین المنبری وما بین قبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جب حاجی اس مقام پر پہنچتا ہے، زائر رسول اللہ کی زیارت کرنے والا، تو اس یقین کے ساتھ ہی وہاں پہنچنا چاہیے کہ ہم ممبر رسول کے پاس نہیں ہیں بلکہ ہم جنت کی کیاریوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ صاحب تنا رویا تو آواز رونے کی آئی، گفتگو ہوئی، کس نے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ اب لوگ یہ کہیں کہ صاحب ہم کو بھی سنائی دیتا تو ہم بھی مانتے تھے، آپ ایک کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو کیسے مان لیں گے؟ تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟
अरे ये नहीं, अल्लाह तो खुद कहता है, ये तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान की थी, खुदा कहता है वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात में जितनी चीजें हैं सब के सब अल्लाह की तारीफ बयान करते रहते हैं। हमारे समझ में तो किसी की तस्बीह नहीं आई, ना हमने किसी की तस्बीह को सुना, मगर तस्बीह होती रहती है। अब ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है जो कुरान में है, क्या इसको इनकार करने की किसी में हिम्मत हो सकती है? क्या इनकार करके अपना कोई ईमान खराब करना चाहता है? ईमान लाना पड़ता है कि न सुनते हो तो न सुनते हो, लेकिन इसके माना यह नहीं कि कोई नहीं सुनता। सुनने वालों ने सुना, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना, पहाड़ों ने जो तस्बीह की सुलेमान ने सुना, दाऊद ने सुना, जिन्नात ने जो तस्बीह पढ़ी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना, हवाएं बहती हुई जो साई साई की आवाज आती है ये तस्बीह पढ़ते हैं, इसको भी सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनते थे, इसलिए कि अल्लाह ने उनको कान अता फरमाए थे। तो जिसको कान होते हैं वो सुनता भी है, और जिसको कान नहीं होते वो सुनता भी नहीं। आप महवियत के आलम में बैठ जाएं किसी मसले पर गौर करने के लिए, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, बहुत ही गौर से प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, पीछे से पुकारने वाला सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम कहता रहे, पर हम सुनते नहीं तो इसलिए जवाब भी नहीं देते, तो हम आमदन उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम महवियत में हैं, हम एक काम चीज को देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारे कान नहीं सुनते तो हम जवाब नहीं देते, और जब आवाज जोर की आती है, तवज्जो हटती है तो कान सुनते हैं। मतलब यह हुआ हमारी तवज्जो बटी हुई है, इसलिए उस तस्बीह को नहीं सुन रहे हैं, और जब तवज्जो पूरी होती है तो आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। औलिया अल्लाह आवाज को सुनते हैं, तस्बीह की आवाज को भी सुनते हैं। उन्हीं औलिया अल्लाह में से एक अल्लाह का वली शेख दानियाल, जिसने दुनिया से कटकर उस वक्त में जिसको 4 बजे रात के नाम से हम याद करते हैं, पांव फटने से पहले की जो बात है, सुबह सादिक के वक्त की बात होती है, सारी दुनिया से जो कटा हुआ था, अल्लाह की तरफ लौ लगाया हुआ था, जब वहां से आवाज आई तो उसने तवज्जो की तो उसको आवाज सुनाई दी, इसलिए उसने वो आवाज सुनी थी, और आवाज सुनने के बाद वो अपने तौर पर काम करते हुए गए। हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम जब हज को तशरीफ ले जाते हैं, मेहदी जब हज को तशरीफ ले जाते हैं, हालांकि उसूलन आप पर हज फर्ज नहीं था, कानून के एतबार से, शरीयत के एतबार से आप पर हज फर्ज नहीं था, क्योंकि हज किस पर फर्ज होता है? 2 चीजें गरीबों पर हैं, 2 चीजें मालदारों पर हैं, जायद। नमाज और रोजा तो सब पर है, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ज़कात और हज ये मालदारों पर 2 जायद चीजें हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उनको माल दिया है। तो अल्लाह ये कहता है कि तुम अपने माल को पाक करो, और दूसरा ये कि तुम अपने आप को भी पाक करो। तो ज़कात माल को पाक करना है, हज खुद इंसान की जात को पाक करना है। तो ये दोनों चीजें उन पर जाहिर रखी गई। मेहदी मऊद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ज़कात फर्ज इसलिए नहीं थी कि रसूलुल्लाह के पास कोई चीज टिकती नहीं थी, तो ज़कात फर्ज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के पास भी यही कैफियत थी। मेरा अल्फाज देखिए, रसूलुल्लाह मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के पास भी यही कैफियत थी कि आप कल के लिए कुछ भी उठाकर न रखते थे, तो यहां पर ज़कात फर्ज होने का सवाल ही नहीं था। और जब ज़कात नहीं हो सकती थी तो हज करने का सवाल कहां से पैदा होता है? मगर मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम हज को तशरीफ ले गए, दुनिया वालों को एक नया सबक दिया, दुनिया वालों को नया सबक दिया। आपने फरमाया कि हज वो जो कुरान की आयत में आया है कि उनको जाना चाहिए जो जाने की इस्तिताअत रखते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ माल पर ज़कात हज फर्ज हो जाता है। मेहदी मऊद ने फरमाया हज फर्ज होता है तो माल की वजह से नहीं, हज फर्ज होता है तो इश्क खुदाबंदी की वजह से होता है। जिसमें इश्क है उस पर हज फर्ज है, और जिसे इश्क नहीं है
کیونکہ مال سفر کروا سکتا ہے اور حج عشق حج کرواتا ہے. سب پیسے خرچ کر کے جانے والوں کو حج نصیب ہو جاتا ہے؟ سفر حج نصیب ہوتا ہے. پیسے ہیں آپ کے پاس، مگر ایک بات ہے، برا تو نہیں مانتے آپ؟ بولوں برا نہیں مانتے؟ ہاں، رشتے دار حج کو جانے والے، ماں بہن بھانجیاں، اگر برا نہیں مانتے تو سچی بات بولتا ہوں، اگر برا مانتے ہیں تو نہیں بولتا، مگر بات حق ہے، جو کہہ رہا ہوں سچی بات ہے. حج فرض کس پر ہوتا ہے؟ شریعت تو کہتی ہے حج اس پر فرض ہے جو جانے اور آنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے. مگر گجرات والوں نے تو اور اضافہ کر دیا. گجرات والے کہتے ہیں حج اس پر فرض نہیں ہو جاتا، حج اس پر فرض ہے جو جانے کی بھی ٹکٹ رکھتا ہو، آنے کا بھی ٹکٹ رکھتا ہو، اور بمبئی کو 28-30 آدمیوں کو لے جانے کی بھی ٹکٹ رکھتا ہو. اکیلا حج کو بمبئی کو چلے گیا تو کیا حج ہوا اس کا؟ پھر حج کب رہتا بھائی؟ ارے ہم کو ساتھ بمبئی دکھانے لے گئے ہوتے، تو مکہ مدینہ دیکھ اور ہم کو کیا دکھا؟ بمبئی کی چوپاٹی. واہ بھائی واہ. اور چوپاٹی میں کیا ہوتا ہوگا دیکھ کر سب خوش ہو رہتے ہوں گے. اللہ کا بندہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور دنیا والوں کو دنیا دکھانے کا انتظام کر رہا ہے. اللہ کا بندہ دنیا سے میں جو پڑا ہوا تھا، اب اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کسی غفلت میں پڑا ہوا تھا، اللہ کی یاد آئی اللہ کے مناظر دیکھنے کے لیے، بلکہ مہدی موعود کے الفاظ میں اللہ کا دیدار عطا کرنے کے لیے دیدار کے لیے جا رہا ہے. اللہ کے گھر کو اللہ کی تلاش میں جا رہا ہے. یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہیں بھی معلوم نہیں ہوا. تو چلو اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی طرف چلیں گے. اللہ گھر میں تو اللہ رہے گا، یہ طرف اس کو لے جا رہی ہے. مگر یار، احباب، دوست، رشتے دار، بہن، بھائی، بھتیجے، بھانجیاں سب کیا کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا حج نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے بھائی وہ حج حاجی وہ ہے. ارے 28 ٹکٹ لے کر گیا تھا، ارے 35 ٹکٹ لے کر گیا تھا، اور لے جانے کے بعد روزانہ کا خرچ 8 روز ان کو وہاں پر رکھنا، اور پھر اس کے بعد چائے کا تک انتظام کرنا، پھر آنا، یہ پورا انتظام ہو جائے اس کے بعد بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. اس کے بعد بھی بخشش ہوگی، سمجھا؟ اس کے بعد بھی بخشش نہیں ہوتی. پھر ہمارے لیے لائے کیا؟ ہم نے جوڑا دیا تھا، ہم کو ایک ہی جوڑا، پھر کیا کرنا بھائی؟ بولے ہمارے داماد اور بیٹی کو بھی دینا چاہیے. ایک کو دیا نہیں، ہمارے 4 داماد ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ہم ایک جوڑا دیتے ہیں، ہم کو 4 چاہیے، 5 چاہیے، ہم کو 1 اور ہمارے دامادوں کو بھی چاہیے. اب وہ بیچارہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کیا میں گناہ کر رہا ہوں یا ثواب کا کام کر رہا ہوں؟ ایک حج تو میرا خرچ ہوا، یہ دوسرے یا ڈبل حج کے خرچ ہو رہے ہیں. تو اس لیے لوگ حج کو جانے سے اسی طرح پیچھے ہٹ رہے ہیں جس طرح کے قربانی کے موقع پر لوگ قربانی دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں. لوگ قربانی بھی دینا پسند نہیں کرتے، جا کر میاں کو پیسے دے کر آ جاتے ہیں. یہ بھانگر سے پیسے دے دو، یہ کون گھر میں کاٹے، اس کو بلاؤ، اس کو مناؤ، ماں روٹھی ہوئی ہے، بہن ریسا ہوا ہے، اب سب کو میں کہاں جھکتے ہوئے بلانے جاؤں؟ اس لیے بہتر ہے کہ قربانی ہی نہیں کریں گے. ارے بھائی قربانی واجب ہے. کون کہتا ہے کہ قربانی کے موقع پر رشتے داروں کو جمع کرو؟ کبھی ایسا ہوا کہ تم نماز پڑھتے وقت میں کسی کو جمع کرتے ہیں اپنے گھر میں؟ نماز فرض پڑھتے ہیں تو کبھی کہا کہ آؤ ہمارے گھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں؟ یا چلو میں نماز کو جا رہا ہوں، اے میرے رشتے داروں چلو میرے ساتھ. کسی کو لے کر گئے؟ ارے گھر میں بچہ کھیلتا ہے تو اس کو تاکید نہیں کرتے، عورت پکاتی رہتی ہے تو اس کو تاکید نہیں کرتے. تم بھی اکیلے نماز پڑھتے ہو، گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، بچیاں نماز نہیں پڑھتے، بچے نماز نہیں پڑھتے، کسی کو تو فرض کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں. وہ قربانی کے موقع پر سب کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ نہیں آتے تو قربانی کو چھوڑا جا رہا ہے.
क्या ये तरीका सही हो सकता है? कुर्बानी गलत तरीका है। कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से वाजिब है। जब आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आपको कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा भी जात है तो फिर ले जाओ हज को, उन तमाम रिश्तेदारों को जिनके कुर्बानी देते हैं वहां भी लेके जाओ सबको कि मैं कुर्बानी देता हूं, आओ देखो। तो हम लोगों ने, कुरान ने यही कहा, आज जो आयत पढ़ी, ला तगलू फी दीनिकुम, लोगों दीन में गुलू मत करो, दीन में इजाफा मत करो, दीन में ज्यादती मत करो। हाँ, बुलाने का मकसद यह होता है कि साहब तुमको भी शौक पैदा हो जाए, यह बुलाने का मकसद था। पर आज वो बात नहीं है, बल्कि कुर्बानी के लिए बुलाया नहीं तो ताल्लुकात कट हो रहे हैं, ताल्लुकात कट हो रहे हैं कि साहब हमको उस कुर्बानी के मौके पर नहीं बुलाया। कुर्बानी के मौके पर बुलाना जरूरी नहीं। कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में जानवर को काटा जा रहा है। और हज को जाने के सिलसिले में भी लोग आजकल तो लोग तौबा करने लगे हैं, हज से नहीं, हज के अखराजात से नहीं, बल्कि हज पर जो जायद अखराजात आ रहे हैं, आदमी सोचने पर मजबूर हो गया है कि मैं क्या करूं। बदनाम होना है तो हज को जाओ, बदनाम होना है तो हज को जाओ, लोगों के नाम, लोगों के मुंह में आना है तो हज को जाओ। और लोग अच्छे नाम से याद नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा हर चीज यहां पर मिलती है, जो चीज यहां नहीं मिलती वो चीज लाकर दे दो तो उससे बड़े नेमत और क्या हो सकती है। जमजम कहीं नहीं मिलता, मदीने के खजूर कहीं नहीं मिलते। और ये दो नेमतें आपको मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत और क्या चाहिए। ये कपड़े तो कहीं भी आपको मिलेंगे। और आप ताज्जुब करेंगे, लोग मक्के से कपड़ा लाते हैं फॉरेन का, और वो फॉरेन है हिंदुस्तान। हमारे लिए वो फॉरेन और उसके लिए ये फॉरेन है। तो हिंदुस्तान का सूरत का कपड़ा जाकर वहां बिकता है और हम बड़े खुश होकर मक्के से कपड़ा लाए, खोलकर देखा तो सूरत का निकला। तो मालूम ये हुआ साहब फॉरेन का कपड़ा कहां, मक्के का कपड़ा कहां, मदीने का कपड़ा कहां। ये तो वो चीज लाओ उनके लिए तोहफे के तौर पर कि जिससे उनकी नजात हो जाए। जमजम पीने की वजह से रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिस नीयत से तुम पीते हो अल्लाह ताला उस नीयत को कबूल करता है। खड़े होकर जमजम का पानी पियो। और सबसे अच्छी दुआ यही थी कि रब्बी जिदनी इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफिया अता फरमा, वो इल्म अता फरमा जो मुझे नफा देने वाला है। इससे बड़ी अच्छी कोई दुआ हो सकती है। और खजूर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुकद्दस जगह के खजूर, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं कितनी जगह अपने पांव से चढ़कर गए होंगे और कितनी गुठलियों को रसूलुल्लाह ने खाकर फेंका होगा, उससे खजूर के दरख्त उगे होंगे। तो वो पसंदीदा भी है। अगर हम उसको खा जाएं तो मैं समझता हूं कि हमारा पेट भी पाक होता है, हमारे बातिनी बुराइयां दूर हो सकते हैं। ये सबसे बड़े तोहफे हैं जो मदीने से, मक्के से लाकर दे सकते हैं। मगर हमको तो लाए नहीं तो बंबई में 3 दिन उतरना पड़ता है। बंबई में तो उतर गए, मगर उसके बाद सामान तो पूरा भेज दिया। फिर हाजी साहब कहा तो बोले बंबई में उतरे हुए। क्यों भाई? तो वो न्यास खरीदने के लिए दूसरे हुए। अरे बंबई की न्यास कैसे? न्यास बंबई में न्यास है, मुकद्दस जगह की न्यास होती है। बंबई वो थाल ले रहे हैं, बड़े बड़े मुसल्ले खरीद रहे हैं यहां से, कपड़ा खरीद रहे हैं यहां से और लाकर दे रहे हैं। क्या है? तो बोले वो न्याज तकसीम करने आए थे। तो ये कैसी न्याज है? ये सुंदरलाल पटवा के दुकान से खरीद के लाए और कह दिए न्याज है। मक्के और मदीने का जो तोहफा है वो सुंदर होता है, और वो है जमजम है, और वो है खजूर। इससे ऊंचा तोहफा और कोई नहीं है। इसलिए अब लोगों को, हज को जाने वालों को, उससे ज्यादा मैं हज को जाने वालों के रिश्तेदारों से दरखास्त करता हूं, अल्लाह के नाम से दरखास्त करता हूं कि अगर वो कभी आपका टिकट ले तो कहना नहीं भाई तुम जाओ, अगर जरूरत हो तो कहो, हम मदद करने के लिए आपकी तैयार हैं। वापस आकर के बाद में वापस दे देना, हम पर ज्यादा खर्च मत करो।
نہ ہم کو تکلیف دو ایک وقت کے کھانے کی، نہ تم آنے کے بعد میں 500 آدمی کھلا کر تکلیف اٹھاؤ. یہ سب زبردستی ہے. مگر اس زبردستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کئی بڈھے بغیر حج کے گزر گئے. آج پھر بھی کچھ حج کی توفیق ہوئی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کئی بڈھے ایسے تھے جو حج کر سکتے تھے، لیکن کیا ان کو حج کی توفیق نصیب ہوئی؟ محض اس وجہ سے کہ اتنا بڑا خرچ کیا ہوگا. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی حج کو تشریف لے گئے تھے. آپ پہلے سے لسٹ تیار کر کے لے جاتے ہیں، اور مہدی موعود کا حج یہ ہوا ہے، سوار ہوتے ہیں حج جہاز میں تو پانی کو بھی اوندھا کر دیتے ہیں، پانی کے برتن کو بھی اوندھا کر دیتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ حج کیسا تھا اور یہ حج کیسا ہے؟ جاتے وقت بھی سامان کا انبار اور آتے وقت میں بھی سامان کا ڈھیر. تو پھر اس کے بعد جو کیفیت ہے وہ، اور اتنا تو صحیح ہے کہ کوئی حاجی بچا تو نہیں، آنے کے بعد میں کوئی حاجی بچا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ سرواتیں تو سننا پڑے ہیں. وہ شیطان کو کنکر مار کر آیا، یہاں اس کو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. ارے دیا نہیں، ہم کو برابر نہیں دیا، پتھر پڑا اس پر بیچارے پر. اب وہ کہتا ہوگا میں مارنے گیا تھا یا مار کھانے گیا تھا. پیسے خرچ کر کے مار کھانا، اس سے تو اچھا ہے نہ جاؤ، اللہ کے پاس پکڑاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج نہیں کیا، اللہ کو اس بات کی کوئی تمنا نہیں، اللہ کو کوئی فکر نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مر جائے. ایک طرف تو رسول اللہ کی یہ وعید ہے، اور دوسری طرف ہمارے یہ سماج کے ہتھ کنڈے، یہ سماج کی بندشیں، یہ سماج کی شرطیں ہم کو اللہ سے، اللہ کے حج سے، اللہ کے رسول سے ہم کو دور کر رہے ہیں. اور مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے کہ جس مہدی نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں مگر میں حج کو جا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور عشق کی بنیاد پر میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں، ضرورت نہیں مجھے سواری کی، اس لیے کہ سب سے بڑی، سب سے پیاری، سب سے اچھی، سب سے پاک جو سواری ہے وہ عشق خداوندی کی سواری ہے. عشق خداوندی کی سواری پر جاؤ، پھر دیکھو کہ عشق حج کا مزہ کیا ہوتا ہے، کیا آپ کے سامنے جلوے نظر آتے ہیں. مگر ہم لوگوں نے، یار لوگوں نے بندشیں بڑھا دی ہی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے اگر 70,000 روپے میں حج ہوتا ہے، نیٹ 70,000 ہو جائیں تو انسان کا حج ہو سکتا ہے، مگر اس کو اس کے اوپر اور 50,000 رکھنے پڑتے ہیں. تو اس میں اور 20,000 عمر دے گا تو دوسرے کا بھی حج ہو سکتا ہے. اس لیے میں خواہش کرتا ہوں، اس مجلس کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، مہدی موعود کے حج کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ رشتہ دار کبھی اپنے حاجی کو جانے والے کی ہمت افزائی کریں، دعا کریں کہ اے اللہ اس کے حج کو تو قبول فرما، اے اللہ جس مقصد سے جا رہا ہے اس مقصد میں تو کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس کو تو اپنے دیدار سے مشرف فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ لا، اور لا کر دنیا کے جھمیلوں سے دور رکھ اور تیری محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہتر تحفہ ہو سکتا ہے ان رشتہ داروں کا جو اس کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ سب لاؤ، کیا لائے ہو، تو یہ بات غلط ہے. جاتے وقت میں کیا دے کر جاتے ہو اور آتے وقت میں کیا لاتے ہو، یہ دونوں طرف سے بار پڑتا ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے اس بات کو اچھی طرح اپنے دل میں جگا دیں گے، گلا نہیں کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے، بلکہ اپنے بھائی کی مدد کریں گے اور پوچھیں گے جا کر، بھائی اگر تجھے ضرورت ہو تو بول، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، آ کر تجھے واپس دے دینا، مگر تو اچھی طرح سے حج آرام سے کر لے، ہماری کوئی فکر نہیں، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں، ہم مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو اگر قوم کا بچوں میں، اگر قوم کے ہر بچے میں، بڑے میں اگر بات پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں ہر سال کتنے لوگ حج کو جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ورنہ ان بندشوں کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ہمارا مومن بھائی وہ ہے
जो एक भाई की मदद करता है। भाई वो नहीं जो भाई अपने भाई को ईमान के रास्ते से हटा देता है, ये तरीका गलत है। इंशाअल्लाह फिर मैं हज के मौजू पर, इश्क़ खुदावंदी के मौजू पर, जिसको हक़ के आने से ताबीर किया गया है, कल की मजलिस में फिर बयान करूँगा। इंशाअल्लाह याद रखो, और कल इसी ताल्लुक़ से मैं आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारी ताला जिन बातों को अल्लाह ने हमको समझने और समझाने की तौफीक दी है, अल्लाह ताला हमको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सब के दिलों में इश्क़ खुदाबंदी पैदा कर दे। बुरे ख्यालात, रसूम, आदात, बिदात, फ़कत झूठी नामवरी, झूठी शोहरत, फरसूदा वक़ार, ये तमाम चीज़ों को दिल से निकाले, अपने आप को पस्त करे, अपने आप को अल्लाह के सामने हक़ीर करे, और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करे। अगर इतना काम हमसे हो रहा है तो समझो कि महदी मऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों में आप लिखे भी जाएंगे, और आपका हर अमल अल्लाह के पास कबूलियत का शर्फ पाएगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।